پہلی محبت بارش کے پہلے قطرے کی مانند ہوتی ہے، معصوم مگر نادر اور بہادر۔ یہ دل کی دھرتی کو نرم کر کے اتنا زرخیز کر دیتی ہے کہ پھر اس پر جو پھول پودے اگتے ہیں وہ سب محبت کی بات سے مہکتے ہیں۔ اس لیے پہلی محبت جس کو ملے وہ اس کی قدر کر کے، اور جس کو نہ ملے وہ اس کو پانے کی دعا کرے۔ عاشی نے ایک جذب کی عالم میں پڑھتے ہوئے موبائل سے نظریں ہٹائیں۔ وہ تینوں دم سادے اسے سن رہی تھی۔ واہ کتنے خوبصورت جملے ہیں، کیا خوب لکھا ہے، کسی نے رانیہ بربرائی، یہ تو نثر میں شاعری ہے اور کتنی سحر انگیز ہے۔ ساری بھی ہوئے ہوئے انداز میں بولی لکھا ہے کہ پہلی محبت جس کو ملے وہ اس کی قدر کرے۔ نہ جانے کس خوش نصیب کو ملتی ہے ہوگی یہ پہلی محبت، وانیہ نے حسرت سے کہا، اور نہیں تو کیا، ہمیں تو اس کا موقع ہی نہیں ملا۔ ابھی انٹر ہی کیا تھا تو اماں نے پکڑ کر اپنے بھانجے کے ساتھ نکاح پڑھوا دیا۔ اب پہلی سمجھو یا آخری، یہی تمہاری محبت ہے۔ رانیہ نے کسی فلمی ہیروئن کی طرح شرماتے ہوئے دوپٹے کو پلو انگلی پر مروڑتے ہوئے کہا، تو ان تینوں کا بے ساختہ کہہ کے نکل گیا اور ماحول پر چھائی کثافت کم ہو گئی۔ اور نہ ہی تو کیا مجھے دیکھ لو، زندگی کی 24 بہاریں دیکھ چکی ہوں، مگر ابھی تک وہ بونگا مجھے ڈھونڈ ہی نہیں پایا جس سے مجھے پہلی محبت ہو گئی۔ وانیہ نے بھی مایوسی سے سر ہلایا تو محفل مزید کشد زعفران بن گئی، مگر میں ابھی پر امید ہوں، تلاش جاری ہے۔ سارا نے چاروں طرف یوں نظریں گھمائیں جیسے پہلی محبت اس کمرے کے کس کونے قدرے میں چھپی بیٹھی ہو۔ سب کی پر ہنسی چھوٹ گئی۔ ارے عاشی، تم بھی تو منہ سے کچھ پھوٹو۔ اچانک رانیہ کا دھیان عاشی کی طرف گیا جو بستور موبائل ہاتھ میں تھامے زیر لب مسکرا رہی تھی۔ اس کے لبوں پر بڑی پر اسرار سی مسکراہٹ تھی۔ اس وقت وہ تینوں کا کہا جانتی تھی کہ ان چاروں میں سے ایک وہی تو تھی جو پہلی محبت کا ذائقہ چکھ چکی تھی، مگر ابھی اس نے یہ بات تو خود سے بھی چھپائی تھی، ان سے کیسے کہہ دیتی؟ اس لیے رانیہ کے ٹوکنے پر بھی سر جھٹک کر مسکراتی ہی رہی۔ یوں تو وہ تینوں کا کمبائن اسٹڈی کے لیے سارا کے گھر جمع ہوئے تھے، مگر کمبائن اسٹڈی بھی آن لائن ہو رہی تھی، اور آن لائن کی تو یہی مشکل ہوتی ہے کہ غلطی سے کہیں اور کلک ہو جائے تو کچھ اور بھی کھل جاتا ہے۔ ابھی بھی وہ زور شور سے شیکسپیئر کی تصنیفی صلاحیتوں پر مقالہ گوگل پر سرچ کر رہی تھی کہ عاشی کی اچانک انگلی کہیں ٹچ ہوئی اور پہلی محبت کے عنوان سے ایک نامعلوم پیج کھل گیا، اور وہ سب شیکسپیئر اور اس کی تصنیفی صلاحیتوں کو بھول بھال کر پہلی محبت کی تشریح میں کھو گئے۔ اب باتوں کا رخ متوقع منگنیوں اور شادیوں وغیرہ کی جانب ہو گیا تھا۔ اتنے میں سارا کا بھتیجا بھاگتا ہوا آیا۔ عاشی خالہ، آپ کو باہر مبین بھائی لینے آئے ہیں۔ وہ جی بھر کر بد مزہ ہوئی۔ اس کا ابھی کچھ دیر مزید رکنے کا ارادہ تھا، مگر اماں کو گھر میں چین کہاں تھا۔ وہ چادر اوڑھ کر ان سب کو خدا حافظ کہہ کر باہر آئی تو سامنے سر جھکائے مبین کھڑا تھا۔ وہ اندر ہی اندر
کلس کر رہ گئی۔ محترمہ کا حالیہ میں ہی قابل ڈیٹ تھا۔ ہلکی گلابی رنگ کے قمیص شلوار کے ساتھ واش ایبل جوتے پہن رکھے تھے۔ بالوں کی این سر کے درمیان سے مانگ نکلی ہوئی تھی اور انہیں خوب جما کر کنگھی کر رکھی تھی۔ میں خود ہی آ جاتی، اس نے تیز لہجے میں کہا اور جلدی سے قدم آگے بڑھا دیے۔ اب تھی تو یہ بدتمیزی، مگر وہ چپ چاپ اس کے پیچھے چلنے لگا۔ یوں ہی گھر کا دروازہ نظر آیا تو وہ ذرا سا رک کر بولا، چچی جان سے کہیے گا کہ میرے لیے دوپہر کا کھانا نہ بنائے، میں چچا جان کے پاس دکان پر جا رہا ہوں۔ وہ پوری بات سنے بغیر اندر گھس گئی۔ سامنے امان پیڑیا کاٹ رہی تھی۔ ہوا ہوں ماں، آپ روز اس اجوے کو بھیج دیتی ہیں، یہ تیسری گلی میں تو گھر ہے سارا کا، میں خود ہی آ جایا کروں گی۔ اول جلول سے حلیے میں آ جاتا ہے اٹھ کر۔ اب اگر ان میں سے کوئی باہر جھانک نے تو کیا سوچے۔ اس نے ساہی بھر اس ماں پر نکالی، خاموش ہو جاؤ، پتر پتر بولے جا رہی ہو۔ آج کل حالات ہیں اکیلے آنے جانے کے، اس نے اسٹریٹ کرائم ہو رہے ہیں۔ اور ہاں، بے چارے کے حلیے کو کیا ہوا، اچھا بھلا صاف ستھرا تو رہتا ہے۔ ہاں، آج کل کے لڑکوں کی طرح بےہودہ فیشن نہیں کرتا، صاف ستھرا تو رہتا ہے، مگر روز گلابی رنگ کا جوڑا پہننا ضروری ہے کیا؟ اب اسے کم از کم کسی اور رنگ کے 4 جوڑے ہی سلوا دیں۔ ابھی بقرعید پر تو سلوا کر دیے تھے۔ بچہ اتنا سیدھا ہے کہ ایک ہی رنگ کے تھان سے 4 سوٹ کٹوا لایا۔ خیر، مردوں کے کپڑوں کے رنگ کون دیکھتا ہے؟ تو چھوڑ یہ باتیں، میں مربع بنا رہی ہوں، چینی سے چاشنی تیار کر کے دو۔ ہیں؟ چینی کی چاشنی؟ مجھ سے کہاں ٹھیک بنے گی، وہ بیزاری سے بولی۔ میں سکھاتی ہوں تو چل کچن میں، خانہ داری کے ڈھنگ بھی سیکھنے ضروری ہیں۔ اماں آج کوئی رعایت دینے کے موڈ میں نہیں تھی۔ اگلی شام وہ پھر سارا کے گھر جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی جب اماں نے منع کر دیا، آج رہنے دو، ماسی رشیدہ کا بھی فون آیا ہے، تمہارے رشتے کے لیے کچھ مہمان لا رہی ہیں۔ اف اماں، میں تنگ آ چکی ہوں اس رشتے پریڈ سے۔ اس میں تنگ آنے والی کیا بات ہے، لڑکیوں کے رشتے آتے جاتے رہتے ہیں۔ چلو شاباش، ڈائننگ روم صاف کر کے تیار ہو جاؤ۔ بادل نکواستا، اس نے صفائی کی، تیار ہونے کے لیے کمرے میں آئی۔ الماری کھول تو فقط 2 جوڑے استری شدہ لٹک رہے تھے۔ ایک تو کالا تھا، جس کی قمیص بہت چھوٹی تھی، وہ تو اماں پہننے نہ دیتی۔ اس نے دوسرا والا نکالا۔ اوہ، غسل خانے میں گھس گئی۔ تیار ہو کر کچن میں برتن وغیرہ سیٹ کر رہی تھی تو مبین بیکری سے سامان لے چلا آیا۔ سامان لیتے ہوئے اس نے سرسری سا دیکھا، وہ گلابی جوڑا ہی پہنے ہوئے تھا۔ پھر اس نے خود کو دیکھا، اتفاق سے اس نے بھی کڑھائی والا گہرا گلابی کرتا ہی زیب تن کر رکھا تھا۔ اس میچنگ پر وہ دل ہی دل میں فقط مسکرا کر رہ گئی۔ مقررہ وقت سے کچھ پہلے ہی مہمان تشریف لے آئے۔ فقط 2 میاں بیوی ہی تھے۔ ماسی رشیدہ نے بتا رکھا تھا کہ خاتون کسی اسکول میں ہیڈ مسٹریس کے عہدے پر فائز ہے۔ اس وقت بھی وہ تیکھی نظروں سے اطراف کا جائزہ لیتے ہوئے اچھی خاص تیز و ترار دکھ رہی تھی، جبکہ شوہر
बेचारे झेंपे झेंपे से इनके पहलों में दबके बैठे थे। वो शरबत लिए अंदर दाखिल हुई और देर से सलाम करके सामने सोफे पर टक गई। बेटा, आपका नाम और तालीम। इंटरव्यू का आगाज हुआ। खातून की नजरें आर पार देखती हुई महसूस हो रही थी। जी अर्शिया, सलीम, मैं एम.ए. इंग्लिश कर रही हूँ, इसने भी बोला। झटके झटके एतमाद से जवाब दिया। आखिर इतनी तो प्रैक्टिस हो रही चुकी थी। क्या शादी के बाद जॉब का इरादा है? खातून की आंखें चमकी। हरकस नहीं आंटी, इसने इनके अरमानों पर पानी फेरा। मुझे घर में रहना ही पसंद है। मगर क्यों? आजकल के हालात में शोहर की एक नौकरी से क्या बनता है? दूसरा पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन दबाना